آئیے دوسرے عنوان کی جانب شریعت کو لاحق خطرات اور ان کا ازالہ۔ میں مولانا محمد الیاس فلاحی صاحب رکن شورا جماعت اسلامی ہند حلقہ مہاراشٹر سے گزارش کرتا ہوں کہ شریعت کو لاحق خطرات اور ان کا ازالہ اس موضوع پر مخاطب فرمائیں۔ الحمدللہ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ قابل صد احترام قیب جماعت انجینئر سلیم صاحب، قابل صد احترام امیر حلقہ جماعت اسلامی ہند مہاراشٹر انجینئر توفیق اسلم صاحب، قابل احترام رفقۂ جماعت اور عزت مآب ارکان، خواتین، بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس سیشن میں شریعت کو لاحق خطرات اور ان کا ازالہ، یہ ایک بہت ہی حساس، بہت ہی سینسیٹیو اور آج کے حالات میں ایک ایسا موضوع ہے کہ جس پر تحریک اسلامی کو سب سے زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ تحریک اسلامی شریعت مطہرہ کی علمبردار تحریک ہے اور اس کے نفاذ کے لیے میدان عمل میں لائی گئی ہے۔ میں آج اس موضوع کو، جو اس کے بنیادی نکات ہے، شریعت، لاحق خطرات اور ان کا ازالہ، ان تین نکات کے تحت اس کو سمیٹنے اور اس موضوع پر معلومات کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی چیز ہے شریعت۔ لفظ شریعت کیا ہے؟ دیکھیے، لفظ شریعت یہ قرآن مجید کی اصطلاح ہے جو سورہ مائدہ میں استعمال ہوئی ہے۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا۔ اگر ہم شریعت کی لغوی اور اصطلاحی تعریف کو دیکھیں تو مشہور امام راغب اصفہانی نے اپنی کتاب مفردات القرآن میں لفظ شریعت کے تعلق سے جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ من سن اللہ من الدین للعباد وامر بہ، کہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے زندگی گزارنے کا جو طریقہ تجویز فرمایا ہے اور اس پر چلنے کا بندوں کو حکم دیا ہے، وہ شریعت ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ شریعت سے مراد وہ احکام ہیں جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے بطور ضابطۂ حیات جاری فرمائے ہیں۔ تو اگر ہم شریعت کے لفظ پر غور کریں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ قرآن نے اس کے متضاد کے طور پر طاغوت کا لفظ استعمال کیا۔ سورہ نساء میں اللہ رب العالمین نے شریعت کے ضد کے طور پر جو لفظ استعمال کیا ہے وہ لفظ استعمال کیا ہے طاغوت کا۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبل یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا۔ سورہ نساء آیت نمبر 60۔ اللہ یہ بات ارشاد فرماتا ہے کہ اے نبی، کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جو اس بات کے دعوے دار ہیں کہ وہ ایمان رکھتے ہیں ان چیزوں پر جو اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی ہے آپ پر اور آپ سے پہلے پیغمبروں پر، اس ایمان کے دعوے دار ہیں، اور ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنے مقدمات کے تصفیے کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ایتحاکموا الی الطاغوت،
وہ طاغوت کو اپنے معاملات میں حکم بناتے ہیں، تو قرآن نے کہا کہ یرید الشیطان یضلهم ضلالا بعیدا، شیطان یہ چاہتا ہے کہ ان کو ضلال بعید میں ڈال دے، اور اللہ یہ فرماتا ہے کہ ان یکفروا بہ، اللہ نے ان کو حکم دیا تھا کہ وہ اس طاغوت سے کفر کرے۔ دیکھیے قرآن مجید کی اصطلاحیں بھی کتنی جامع ہیں کہ قرآن مجید شریعت کے منکرین کو کافر کہتا ہے، اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے طاغوت کا کفر کرنے کا حکم اہل ایمان کو دیا ہے کہ تم طاغوت سے کفر کرو۔ گویا کہ طاغوت جو ہے وہ احکام کا وہ نظام ہے کہ جو اللہ رب العالمین کے احکامات کے متضاد ہو، اس کو ہم طاغوت کا نظام کہتے ہیں۔ اس سلسلے میں جو چیز ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ شریعت اور دین میں کیا فرق ہے۔ دیکھیے دین بہت جامع ہے، اس میں اعتقاد بھی شامل ہے، عقیدہ بھی شامل ہے، اور دین میں باطنی پہلو بھی شامل ہے، لیکن شریعت میں ہماری زندگی کے ظاہری معاملات اور مسائل شامل ہیں، اور دین و شریعت کا باہمی اعتقاد اور ایمان اور شریعت کا جو باہمی ربط ہے وہ قرآن مجید میں بڑے اہم انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، کہ آپ نے دیکھا ہے کہ اللہ نے شجرہ طیبہ، کلمہ طیبہ کی مثال کیسے دی ہے کہ کلمہ طیبہ کی مثال ایک شجر طیب کی طرح ہے، ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے، کہ جو درخت اگتا ہے تو اس کی جڑیں زمین میں گہرائی تک ہوتی ہیں اور اس کی شاخیں آسمانوں میں ہوتی ہیں۔ تو یہ جو درخت ہے یہ شریعت ہے، اور وہ جو بیج ہے وہ طیبہ ہے، کلمہ طیبہ ہے، وہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو یہ جو عقیدہ اور شریعت کا جو باہمی ربط ہے وہ یہ ہے کہ اگر شریعت نہ ہوگی تو انسان کا عقیدہ بھی باطل ہو جائے گا۔ مولانا صدر الدین اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ جس طرح سے ایک درخت ہے، اس کی ٹہنیاں ہیں، اس کے برگ و بار ہیں، اس کے ثمرات ہیں، اس کا حسن و جمال ہے، اور دوسری طرف اس کی جڑیں ہیں، یہ جڑیں ہمارے اعتقاد ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے، اور یہ جو برگ و بار ہیں اور یہ جو شاخیں ہیں اور یہ جو درخت کا ظاہری حسن و جمال ہے یہ ہماری شریعت ہے، یہ ہمارا پرسنل لا ہے۔ اگر کسی درخت کی شاخیں کاٹ دی جائیں، اس کے پتے جھاڑ دیے جائیں، اور اس درخت کی جو رونق ہے وہ چھین لی جائے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کی جڑیں بھی دم توڑ دیں گی، اس کی جڑیں بھی دم توڑ دیں گی۔ اس لیے ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اگر کسی امت نے اپنے آپ کو طاغوت کے لیے تیار کر لیا، کسی ایمان والی امت نے طاغوت پر رضا کے لیے اس پر اپنے آپ کو تیار کر لیا، تو قرآن میں یہ بات کہی گئی ہے کہ وہ امت خدا کے نزدیک خدا کے غضب کا شکار ہوگی اور بندر اور سور بنا دی جائے گی۔ یہ بات سورہ مائدہ میں آیت نمبر 65 میں اللہ نے ارشاد فرمائی کہ قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ، اے پیغمبر ان سے کہو کہ اللہ کے نزدیک سب سے برا انجام کسی قوم کا جو ہو سکتا ہے وہ کیا ہے؟ من لعنہ اللہ وغضب علیہ وجعل منهم القردۃ والخنازیر، کہ اللہ نے جس کے سبب کسی قوم پر لعنتیں بھیجی، اپنا غضب نازل کیا، اس قوم کو بندر بنا دیا، اس کو سور بنا دیا، وہ اس وجہ سے کہ عبدت طاغوت، اس قوم نے طاغوت کی اتباع کی، وہ طاغوت کی پیروکار بنی۔ اب آئیے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ شریعت کو لاحق خطرات کیا ہے۔ دیکھیے شریعت کو لاحق خطرات میں کئی چیزیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ شریعت ایک جامع نظام زندگی ہے، ایک وسیع تر نظام زندگی ہے جس میں معاملات زندگی کے تمام پہلوؤں کو شامل کیا گیا ہے۔ اگر ہم اس پر دیکھیں تو ایک چیز ہمارے سامنے یہ آتی ہے کہ عالمی سطح پر کوششیں جاری ہیں، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ عالمی سطح پر یہود و نصارہ اس بات کی کوشش کریں گے
کہ وہ تمہیں تمہارے ملت سے، تمہارے طریقے سے ہٹا دے۔ سورہ بقرہ میں اللہ ارشاد فرماتا ہے لن ترضى عنك اليهود ولن النصارى حتى تتبع ملتهم، یہ یہود و نصارہ کبھی راضی نہیں ہو سکتے، کبھی جو ہے خوش نہیں ہو سکتے تم سے اس وقت تک جب تک تم ان کے ملت کی اتباع نہ کرو، ان کے طریقہ کار کو فالو نہ کرو۔ تو ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج مغربی تہذیب اور اس کے جو فتنے ہیں جو عالمی سطح پہ جاری ہیں، تو اس میں اس بات کی یہ بات اس میں شامل ہے کہ یہ دراصل دنیا کے اندر اسلامی تمدن کی سب سے بڑی دشمن تہذیب ہے۔ اس پر جو ہے آپ دیکھیے کہ اس میں کیا چیزیں ہیں، ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عالمی سطح پر شریعت کو نقصان پہنچانے کے لیے جو کوششیں کی گئی ہیں، اس میں ایک کوشش تو یہ ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کو موضوع بحث بنایا گیا۔ یہ ایک بہت اہم چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عقیدہ ہے، عقیدہ ختم نبوت ہے، یہ دراصل امت مسلمہ کی زندگی ہے۔ رسالت پر اعتقاد کو کمزور کرنے کی کوشش۔ دوسری جو چیز ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے امت کی عقیدت اور محبت کو کم کرنے کی کوشش، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، ذات اقدس کو جو مرتبہ اور مقام امت میں حاصل ہے اسے کم کیا جائے، اور اس کے لیے یہ ناپاک کوششیں کی گئی کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی، اور یہ گستاخی بہت منظم طریقے سے کی گئی۔ اور تیسری جو چیز ہے وہ ہے ہم جنس پرستی کا کلچر۔ ہم جنس پرستی یہ ایک شریعت کے خلاف ایک بہت بڑا محاذ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے کیا نقصانات ہیں اور اس کے نتیجے میں انسان اخلاقی اعتبار سے کتنا گراوٹ کا شکار بنتا ہے۔ اور تیسری جو چیز ہے وہ ہے زنا کا کلچر۔ یہ جو زنا کا کلچر ہے، زنا بالرضا کا کلچر، یہ پوری دنیا میں اس کو ایسا فروغ دیا گیا کہ اب یہ معاملہ ہو گیا ہے کہ مسلم نام کی خواتین، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے مفتنات کہا گیا ہے، مفتنات یعنی فتنہ برپا کرنے والی عورتیں، جن کا نام بظاہر مسلمان ہیں، اب یہ عورتیں مسلم عورت کے حقوق میں اس چیز کو بھی شامل کرنا چاہتی ہیں کہ جو زوجہ ہے، جو کسی کی بیوی ہے، اسے بھی جو ہے وہ اس کی اجازت ملے، بدکاری کی اجازت ملے۔ یہ عالمی سطح پر اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے، اور افسوس یہ ہے کہ بھارت میں اب اس کو عدالتی جواز حاصل ہو گیا ہے۔ بھارت میں اس کو عدالتی جواز حاصل ہونا، یہ دراصل اسلام نے جو حلت اور حرمت کے جو قوانین بیان کیے ہیں، یہ اس پر ایک ضرب کاری ہے۔ ہم نے اس کو بہت آسانی سے ہم نے اس کو پڑھا ایک نیوز کے طور پر، ایک خبر کے طور پر، کہ جس طرح سے یہ جو قانون کی جو دفعہ تھی جس میں اسے جرم تسلیم کیا گیا تھا دستور میں، اسے ہٹا دیا گیا اور عدالت نے اس کو بنیادی حقوق میں شامل کر لیا۔ اب آپ سوچئے کہ زوجین کے درمیان جو شریعت اسلامی کا یہ مقصد ہے، یعنی مقاصد شریعت میں یہ شامل ہیں کہ زوجین کے درمیان وفا، زوجین کے درمیان رشتے کا استحکام پیدا کیا جائے، تو اسے توڑنے اور خاندان کو برباد کرنے کے لیے عدالتی راستے اختیار کیے گئے۔ تو یہ جو ہے، اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جیسے حرام کھانے ہیں، ہے نا، غیر اللہ کے نام پر کھانوں کا معاملہ ہے، اس کے کلچر کو عام کیا گیا۔ اور بھارت میں مسلمانوں کا جو توحیدی کلچر ہے، اس توحیدی کلچر کو متاثر کرنے کے لیے یہ سوریہ نمسکار، یہ وندے ماترم، یہ دراصل یہ کیا ہے؟ یہ خوفناک قسم کے حملے ہیں جس کے ذریعے سے ہماری نسلوں کو تباہ کیا جائے گا۔ ابھی میں ایک ٹرین میں سفر کر رہا تھا راجستھان کا، تو میرے ساتھ میں سب ہندو بیٹھے ہوئے تھے، غیر مسلم بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ اس بات کی کوشش کر رہے تھے کہ وہ مجھ کو یہ سمجھا سکیں کہ سوریہ نمسکار کی کیا اہمیت ہے۔ تو انہوں نے گفتگو میں یہ بتایا کہ بندر جو صبح اٹھتے ہیں تو بندر سورج کی طرف منہ کر کے بیٹھے رہتے ہیں، یعنی گویا بندر سوریہ نمسکار کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد میں انہوں نے الگ الگ دلائل دیے کہ کیسے سورج جو ہے وہ انسان کی زندگی پہ اثرات مرتب کرتا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے یہ ہمارے بچوں کے ساتھ پیش آ رہی ہے۔ بھائیو،
یہ توحیدی کلچر کو ختم کرنے کی جو کوشش ہے، یہ دراصل جارحیت اور فسطائیت کا ایک بہت بڑا ہدف ہے۔ یہ ایک طویل بحث ہو سکتی ہے، لیکن اس پر تحریک اسلامی کو سب سے زیادہ حساس ہونے کی ضرورت ہے۔ لیکن اس کے بعد میں جو بھارت میں سب سے اہم موضوع ہے، وہ موضوع ہے مسلم پرسنلہ، ہمارے آئلی مسائل۔ ہم جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں بین الاقوامی سطح پر یہ کسی بھی انسان کے بنیادی حقوق کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے کہ جو پرسنل لاز ہیں، جس کو عربی زبان میں الاحوال الشخصیہ کہا جاتا ہے، انگریزی میں فیملی کوڈ کہا جاتا ہے، پرسنل لا کہا جاتا ہے، یہ دراصل دنیا میں تہذیبی اکائیوں کے تحفظ کی ایک بین الاقوامی ضمانت ہے۔ ہم اس بات کو محسوس کر رہے ہیں کہ بھارت میں فسطائی قوتوں کے ایجنڈے میں یہ بات شامل ہے۔ جب بھارت آزاد ہوا تو بھارت کی آزادی کے وقت دراصل دفعہ 44 جو جانتے ہیں ہم، جس کے بارے میں جو رہنما خطوط کی دفعہ ہے، جو بنیادی حقوق میں شامل نہیں ہے، وہ دفعہ 44 کے اندر مسلم پرسنل لا کے لیے لٹکتی ہوئی تلوار، وہ یکساں سول کوڈ کی تلوار ہے جو لگا دی گئی ہے۔ اب یہ جو چیز ہے کہ مسلم پرسنل لا میں جو چیزیں آتی ہیں، جیسا ہم دیکھتے ہیں کہ تب بھی مسلم پرسنل لا میں کہیں نہ کہیں یہ تبدیلیاں ہو چکی ہیں۔ مثال کے طور پر قانون متبنہ ہے۔ متبنہ کے تعلق سے قرآن کی واضح ہدایات ہے کہ متبنہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ جو کسی بھی انسانی اولاد کو اس کے باپ کی طرف ہی رجوع کیا جائے گا، اس کے تعلق سے قرآن میں متعدد احکامات موجود ہیں، اور حضرت زید کا واقعہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ متبنہ کا قانون آ گیا۔ پھر اس کے بعد میں میرج ایکٹ، کہ یہ جو بین المذاہب شادی کا جو قانون ہے، یہ خود مسلم پرسنل لا پر ایک حملہ ہے، ہماری شریعت پر ایک حملہ ہے، کیونکہ کوئی خاتون کسی غیر مسلم مرد سے اگر شادی کرتی ہے تو یہ مسلم پرسنل لا کی خلاف ورزی ہے۔ قرآن نے صاف طور پر سورہ بقرہ میں یہ بات کہی ہے کہ تم مشرک مردوں سے شادی نہیں کر سکتے، اور نہ ہی اپنی عورتوں کی مشرک مردوں سے شادی کروا سکتے۔ مشرک عورتوں سے تم شادی نہیں کر سکتے، اور نہ ہی مشرکات سے شادی کر سکتے۔ ایک بڑی اہم بات ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چیز ہمارے سامنے ہے۔ پھر وراثت کا مسئلہ ہے کہ وراثت کو لے کر جو حملے کیے جا رہے ہیں، وہ حملے اس طور پر ہے کہ وراثت میں جو تقسیم، خدائی تقسیم ہے، جو وحی الہی کی روشنی میں تقسیم ہے، جو ایک متوازن تقسیم ہے کہ جس میں عورت کو جو باپ کی پراپرٹی سے حصہ ملتا ہے، وہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ بیٹے کے مقابلے میں جو ہے یعنی آدھا ہے۔ اگر جو ہے بیٹے کو 8 آنے ہیں تو بیٹی کو 4 آنے ہیں، لیکن اس کے پیچھے کئی راز ہیں، کئی حکمتیں ہیں، اور عورت کو یعنی کتنے مقامات پر عورت جو ہے وہ وارث ہوتی ہیں۔ وہ شوہر کی پراپرٹی میں بھی وارث ہوتی ہیں، بیٹے کی پراپرٹی میں بھی وارث ہوتی ہیں، اور اس پر کوئی کفالت کی ذمہ داری شریعت نے نہیں رکھی۔ بہرحال وہ ایک چیز ہے۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ طلاق کا جو ایشو ہے، خلا کا جو مسئلہ ہے، حلالہ کا جو مسئلہ ہے، اس مسئلے کو اس طور پہ ڈیفائن کیا گیا کہ طلاق، کہ جس کو ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ دراصل اسلام کا عورتوں پر احسان ہے، کہ اسلامی معاشرے نے اسلامی معاشرہ دنیا کا پہلا معاشرہ ہے کہ جس نے ظالم مردوں سے آزادی کے لیے عورتوں کو حق خلا یا اس کو طلاق کا وہ جو ہے اس کا وہ عطا کیا ہے۔ آپ غور کیجیے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، اب سوال یہ ہے کہ یہ جو مسائل ہیں، جو شریعت پر یہ جو حملے ہو رہے ہیں، اب اس میں ہمارا کیا رول ہے؟ اس پر بہت ساری گفتگو، بہت ساری تقاریر مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے ہو رہی ہیں۔ اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ یہ جو طلاق کا ایشو ہے یا حلالہ کا ایشو ہے، یا جو چیزیں ہیں، اس میں دراصل علماء امت کا جو رول ہے بڑا غیر معمولی رول ہے، کہ علماء امت اس مسئلے کو داخلی سطح پر اجتہاد کی روشنی میں حل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ مسائل بالکل واضح اور صاف ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس میں جو مسلکی تشدد ہے اور جو اعتدال پسندی جس کو اسلام نے یعنی اسلام کا جو امتیازی وصف ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی کمی محسوس ہوتی ہے۔
نتیجہ یہ ہوا کہ طلاق کا یہ جو معاملہ ہے جسے ہمیں خود حل کرنا چاہیے تھا، اور اس کے تعلق سے واضح ہدایات اور واضح جو ہے چیزیں ہمیں کورٹ کو، عدالت کو اور اس کے حکومت کو جو ہے فراہم کرنی چاہیے تھی، ہم نے اس سلسلے میں بہت کوتاہی کی۔ لیکن یہ اپنی جگہ ہے کہ یہ جو عدالت جو ہے وہ عدالت کے سامنے ہم اس بات کو دیکھ رہے ہیں کہ طلاق کے ایشو کے ذریعے دراصل طلاق کے ایشو کو جو ایک سول مسئلہ ہے اس کو انہوں نے کرمنل مسئلہ بنا دیا، اور کرمنل مسئلہ بنا کر طلاق کا جو قانون ہے، طلاق کا جو حق ہے، وہ حق کو عدالت چھین لینا چاہتی یا حکومت چھین لینا چاہتی، اور یہ شریعت میں بہت بڑی مداخلت ہے۔ بظاہر یہ ابھی ہمیں محسوس نہیں ہو رہا ہے، لیکن ہم اگلے وقتوں میں دیکھیں گے کہ یہ جو چیز ہے یہ کتنی خوفناک چیز ہے۔ تو میں آپ سے یہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ طلاق کا جو معاملہ ہے کہ جس کا جب طلاق کے تعلق سے ڈکلیریشن ہوا تو ہماری وہ نادان بہنیں کہ جن کو برقع پہنا کر بہت خوشیاں جنہوں نے منائی، معلوم نہیں ہے کہ وہ مسلم تھی یا غیر مسلم تھی، کیونکہ یہ باتیں سامنے آئی ہے کہ بہت ساری غیر مسلم عورتوں کو برقع پہنا کر جشن میں شریک کیا گیا، کہ جنہوں نے کہا کہ ہم بہت خوش ہیں کہ ہمیں قانون جو ہے طلاق کا جو قانون ہے وہ قرآن کی روشنی میں جو ہے اس کا حق حاصل ہوا، ہم قرآن کو مانیں گے، قرآن کا جو ہے انہوں نے قرآن ہاتھ میں اٹھایا۔ منافقت دیکھیے، اگر اس سے یہ کہا گیا کہ تم قرآن کی اتنے عامل ہو، قرآن پر عمل کرنے کی اتنی دعوے دار ہو، تو پھر تعدد ازدواج کے سلسلے میں قرآن نے جو آزادی بخشی ہے اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو، اس کے لیے بھی عدالت میں ایک بار قرآن اٹھاؤ کہ لو ہم مانتے ہیں یہ تعدد ازدواج جو قرآن میں ہے اس کے ہم قائل ہیں۔ تو بتانا یہ ہے کہ دراصل اسلامی شریعت میں سیندھ لگانے کے لیے یہ سارے فتنے برپا کیے گئے، اور یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ امت مسلمہ کو ان حالات میں انتہائی بیداری کے ساتھ ان حالات کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ حالات جو ہے یہ ہمارے لیے بڑا چیلنج بن کر آئیں گے، اور یہ امت مسلمہ کے وجود کے اوپر ایک سوالیہ نشان کھڑا کر دیں گے۔ حضرات گرامی، سوال یہ ہے کہ شریعت پر ہونے والے ان حملوں کا ہم جواب کیسے دیں؟ ہم اس سلسلے میں اپنے آپ کا جو رول ہے، ہمارا جو رول ہے اس کو کیسے ڈیفائن کریں؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات ہے تحریک اسلامی کی بات، کہ تحریک اسلامی دراصل روئے زمین پر یہ وہ تحریک ہے کہ جو کوئی ایسا نہیں ہے کہ افراد کا ایک ایسا مجموعہ ہے کہ جو باہم ایک دوسرے کی مدد کے لیے وجود میں آ گیا ہو، یا باہم ایک دوسرے سے اپنے تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے اور ایک جماعتی زندگی گزارنے کے لیے وجود میں آ گیا ہو، بلکہ تحریک اسلامی کے تعلق سے مولانا صدر الدین اصلاحی نے علیہ الرحمہ نے جو کتاب لکھی ہے تحریک اسلامی ہند، اس میں آپ پڑھ لیجئے، اس میں تحریک اسلامی کے وجود کے پس منظر کو یوں بیان کیا گیا ہے کہ تحریک اسلامی دراصل ملت اسلامیہ کا احیاء ہے، ملت اسلامیہ کی تشکیل نو ہے، ملت اسلامیہ کی نشأت ثانیہ ہے۔ تحریک اسلامی پوری ملت کو صحیح معنوں میں اسلام کے اصولوں پر لانے کا ایک منظم پروگرام ہے۔ ہم ملت میں کوئی ایسی جماعت نہیں ہے کہ جو اپنے خول میں پڑی ہو، اپنے آپ میں مگن ہو، بلکہ تحریک اسلامی پوری ملت کے احیاء اور اس کی بیداری کا ایک بہت بڑا جو ہے کاز ہے، اس کا ایک مشن ہے۔ اور اگر یہ سوچ ہماری نہ ہو تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ گویا ہم اپنے وجود کو بے معنی بنا رہے ہیں۔ تو تحریک اسلامی کے مشن میں یہ شامل ہے کہ امت مسلمہ کو جو ہے وہ ہم اصل امت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں تھی، اس امت کے طور پر اس کو بیدار کریں، اور ہم اس کے لیے نمائندے کے طور پہ کام کریں۔ دوسری چیز تحریک اسلامی کا جو مشن ہے وہ احیاء دین ہے، کہ تحریک احیاء امت کے ساتھ احیاء دین کے لیے بھی برپا کی گئی، اور احیاء دین کے لیے، تحفظ دین کے لیے یہ تحریک کا جو کام ہے وہ دراصل دوسرے پلیٹ فارم کے مقابلے میں سیلف موٹیویٹڈ ہے۔ مسلم پریس اللہ ہے، ہمیں اس سے بڑی توقعات ہیں، مسلم پریس اللہ بورڈ سے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسلم پریس اللہ پر ہونے والا حملہ اس سلسلے میں سب سے زیادہ حساسیت تحریک اسلامی میں ہونی چاہیے۔ جو چیزیں ہیں کہ بھئی دین کے تحفظ
کو لے کر اس کا جو جواب ہیں وہ تحریک کے پاس ہوں. تحریک پوری امت کی رہنمائی کریں اور امت کے اندر جو ہے وہ دین کے تحفظ کے لیے، شریعت کے تحفظ کے لیے اس کے اندر بیداری پیدا کریں. کیونکہ یہ بات مسلم ہے کہ شریعت کا تحفظ اور شریعت کی حفاظت یہ ملت کا تحفظ اور ملت کی حفاظت ہے. اگر یہ ملت شریعت کے تحفظ کے لیے سنجیدہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ملت اپنے تحفظ کے لیے سنجیدہ نہیں ہے. پھر اس کے بعد میں جو تیسری اہم چیز ہے وہ ہے دین کی صحیح ترجمانی. دیکھیے آج ہم جس دنیا میں جیتے ہیں یہ دنیا دلائل کی دنیا ہے، استدلال کی دنیا ہے. ہمیں آج ایسے لوگوں کو تیار کرنا ہے جو پورے استدلال کے ساتھ باطل کو باطل قرار دے اور حق کو حق ثابت کرے. ہم صرف اپنی جذباتیت کی بنیاد پر شریعت کا تحفظ نہیں کر سکتے. جذبات اور عقیدت یہ اپنے آپ میں بہت اہم چیز ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس استدلال بھی چاہیے. اور یہ بات مسلم ہے کہ دنیا میں اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جس نے جو تمدن انسانی دنیا کو دیا ہے وہ پورے عقلی استدلال کی بنیاد پر دیا ہے. قرآن مجید کے اندر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ علم، حکمت یہ قرآن کا امتیاز ہے. قرآن نے دراصل جو تمدن دیا ہے یہ تمدن حکمت کی بنیاد پر ہے، علم کی بنیاد پر. ہم اپنی خواتین کو، یہ جو نسائی تحریکیں برپا ہو رہی ہے دنیا میں، ان نسائی تحریکوں کے جواب کے لیے ہم اپنی خواتین کو تیار کریں. ہماری خواتین کے پاس وہ استدلالی طاقت ہو، وہ تفقہ فی الدین ہو کہ وہ دنیا کے اندر اسلام کی بہترین ترجمان بن سکیں. ہماری نئی نسلیں جو مدارس میں پڑھتی ہیں ان نئی نسلوں کو نئے انداز سے سوچنے کا عادی بنایا جائے. دیکھیے مولانا سید ابو العالی مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا یہی کمال ہے کہ سید مودودی علیہ الرحمہ نے عصر جدید کے جتنے فلسفی تھے، اسلام مخالف نظریات تھے، ان کو انہی کی زبان میں جواب دیا. آپ ذرا طرز استدلال کو دیکھیے. آپ پردہ کو پڑھیے، کتاب جو پردہ ہے، حقوق الزوجین ہے، اور اسی طرح سے اسلام اور ضبط ولادت ہے، اور کئی کتابیں ہیں جن کتابوں میں سید نے کس انداز سے بہت ان کی جو تہذیب ہے یا ان کی جو اصول و قوانین ہیں اس کا ہی تجزیہ کرتے ہوئے ان کو منہ توڑ جواب دیا. تو آج اس پوزیشن میں بھی آنے کی ضرورت ہے. پھر اسی کے ساتھ ساتھ پانچویں جو اہم چیز ہے وہ ہے اسلامی خاندان کی تشکیل. دیکھیے اسلامی خاندان کی تشکیل یہ ہمارا ایک بہت بڑا ہدف ہے. شریعت کے تحفظ کے لیے اسلامی خاندان کی تشکیل ناگزیر ہے، کیونکہ ہمارے جو خاندان ہیں یہ ہمارے خاندان شریعت کا نمونہ ہے. یہ شریعت کے قلعے ہیں، یہ شریعت کے قلعے ہیں. یہاں سے شریعت جو ہے شریعت پینیٹریٹ ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد میں ملت میں جو اتحاد کی بات کہی جاتی ہے کہ ملت میں جو اتحاد ہے وہ شعوری اتحاد ہو. ملت سیاسی مفادات کے لیے متحد ہونا چاہتی ہے، تحفظات کے لیے متحد ہونا چاہتی ہے، کچھ اپنے مادی مفادات کے لیے متحد ہونا چاہتی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ملت میں ایسا اتحاد برپا ہو کہ یہ ملت زمین میں نفاذ شریعت کے لیے متحد ہو جائے، یہ اقامت دین کے لیے متحد ہو جائے. اور یہی وہ بابرکت اتحاد ہے جو اس امت کو روئے زمین پر غلبہ اور استحکام عطا کرے گا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. سب مل کر اللہ کی رسی کو تھام لو اور آپس میں متفرق نہ رہو. تو یہ جو اتحاد تھا بحبل اللہ تھا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں اور جو ہے ہم میدان عمل میں اتریں. حضرات گرامی، وقت بہت کم بچا ہے، 2 منٹ کا وقت ہے. میں صرف یہ بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں جہاں دیدگی کی ضرورت ہے ہم عالمی حالات پر نگاہ رکھیں، ملکی حالات پر نگاہ رکھیں، اور ہم ایسے حالات میں ملت کی رہنمائی بھی اس طور پر کریں کہ ملت جو ہے وہ دین کی حفاظت، وہ عقیدت اور جذبات کے ساتھ ساتھ وہ دراصل پورے شعور کے ساتھ دین سے وابستہ ہو، دین سے وابستگی پورے شعور کے ساتھ ہو. اور اگر ہم اس کے لیے اپنے آپ کو تیار نہ کریں اور یہ جو حالات بن رہے ہیں ان حالات کے سلسلے میں ہمارا معاملہ یہ ہو کہ ہم بالکل اس میں تماشائی بنے رہیں اور ہماری کوشش یہ ہو کہ صاحب وہ جماعت کام کر رہی ہے، وہ جماعت کام کر رہی ہے، اور تحریک اسلامی کا اس میں کوئی رول نہ ہو، تو پھر تحریک اسلامی جو ہے وہ خدا کی عدالت میں جواب دہ ہوگی.
حالات اپنی جگہ نازک ہیں، لیکن حالات کی نازکی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی اپنی جگہ مسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب چیلنجز آتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب قوموں کو مصیبتوں کا شکار بناتا ہے، اللہ تعالیٰ جب قوموں کو آزمائشوں سے دوچار کرتا ہے، تو زمانے کی یہ گردشیں بے حس قوموں کو، بے ضمیر قوموں کو یہ زمانے کی گردشیں پیوند خاک کر دیتی ہیں، اور جو قومیں زمانے کے اشاروں کو سمجھتی ہیں وہ ان چیلنجز کو اپنے لیے انرجی کا سامان سمجھتی ہے۔ یہ چیزیں ان قوموں کو زندہ کرتی ہے، ان کو اپنے وجود کو جو ہے وجود کے بقا اور عالم انسانی میں اپنے کردار کے لیے تیار کرتی ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے جو کتاب مقدس ہم کو بخشی ہے، اس کی روشنی میں ہم دراصل ایک ایسی امت ہے کہ جو کبھی فنا نہیں ہو سکتی، جس کا شعور اور جس کا عقیدہ بہت طاقتور ہے، جو قوموں کو زندہ کرتا ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک اہم بات کی عرض کرنا چاہتا ہوں، جو بات بڑی اہم ہے۔ امام ابن تیمیہ سے کسی نے یہ بات پوچھی کہ اے امام، یہ بتائیے کہ امت مسلمہ کس چیز کا نام ہے؟ امام ابن تیمیہ نے اس کے جواب میں یہ بات کہی کہ امت مسلمہ روئے زمین پر اللہ کی عدالت کا نام ہے، جس کے ذریعے سے خدا کے فرامین زمین میں نافذ ہوتے ہیں۔ حضرات گرامی، اس شعور کے ساتھ امت مسلمہ کی بیداری کی ضرورت ہے۔ آخر میں علامہ اقبال کے اس شعر کو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے اپنی جگہ لیتا ہوں کہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلے کیوں لوٹے۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلے کیوں لوٹے۔ تیری رہبری کا سوال ہے، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں۔ تیری رہبری کا سوال ہے، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پرفتن دور میں اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں استقامت عطا فرمائیں، اپنی ذمہ داریوں کو بحسن خوبی انجام دینے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔